بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جنہوں نے غداری کی تھی اور بغاوت کی تھی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور اللہ نے کیا جو پوری قوم کی خواہش تھی اور پوری قوم کی طرف سے یہ ایک مطالبہ تھا وہ پورا ہوا، اور غداری کا جو مقدمہ ہے وہ نہ صرف درج ہوا بلکہ گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پاکستان بار کونسل، جب پاکستان بار کونسل کا لفظ آتا ہے تو عام روٹین میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وکلا کا نمائندہ اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو بار کونسلز کا یا بار ایسوسیشنز کا یا وکلا کمیونٹی کا، لیکن اس وقت یہ حالت ہے کہ اس پر پاکستان بار کونسل پر پورا قبضہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، اور وہ ایک ذیلی ونگ بن چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا بدقسمتی سے، اور وہ اب وکلا کمیونٹی کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے لیے، یا آپ پی ڈی ایم کا ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جماعتوں کا بھی جہاں جہاں مسلم لیگ نون کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جماعت کوئی بھی ہو تو وہ ان جماعتوں کے حوالے سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ معاملہ آتا ہے اور جو ڈسکا الیکشن کا، اب جو سینیٹر ہیں وہ بن گئے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، احسن بھون صاحب ہیں، عابد ساکی صاحب ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو اس وقت پاکستان بار کونسل کی جو اس کو چلا رہے ہیں، یا جو پاکستان بار کونسل کی جو مین کرتے دھرتے ہیں، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیڈ ہیں، تو یہ سارے کے سارے اور جتنے بھی نون لیگ کے خلاف کیسز ہوتے ہیں اس میں یہی لوگ پیش ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب ڈسکا الیکشن پر ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پولیس کی نااہلی پر جو الیکشن کمیشن ہے وہ کیسے جو اس سارے معاملے کو ختم کر سکتا ہے، کیسے وہ سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے، کیسے وہ پورے الیکشن کو اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا انوکھا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں، پھر فوج کو تعینات نہ کرنا، پھر جو مختلف جو سارا دن جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر ایکشن نہ لینا، بڑے سوالات اٹھائے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ صرف انہی جو پولنگ سٹیشنز تک اب معاملہ جائے گا جو معاملہ ڈسپیوٹڈ تھا۔ پاکستان بار کونسل نے جو اپنا ایک مراسلہ جاری کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈسکا الیکشن کے فیصلے پر، جو ری پولنگ کا فیصلہ ہے اس پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پاکستان بار کونسل ساتھ ہے الیکشن کمیشن کے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، معاملہ دو جماعتوں کے درمیان ہے، معاملہ ایک حلقے کی حد تک ہے، اور اس میں پاکستان بار کونسل کا کیا کردار ہے۔ اور بڑا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بڑی صحیح بات کی تھی جب یہ معاملہ چلا تھا ان کا، اور جب جو معاملہ سینٹ الیکشن کا اوپن بیلٹ کا تھا، اور تب اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا ہے، پاکستان بار کونسل کا یہی کام رہ گیا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو فریق بناتا جا رہا ہے ہر طرح کے معاملے میں۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا معاملہ پاکستان بار کونسل ریویو پیٹیشن فائل کر رہا ہے، سینٹ اوپن بیلٹ کا ہو کیونکہ نون لیگ نہیں چاہتی، مریم نواز نہیں چاہتی، نواز شریف نہیں چاہتے، اس کے بعد تبھی وہ بھی کہتے ہیں جی کہ اوپن بیلٹ نہ ہو، سیکرٹ بیلٹ ہو۔ پھر اب ڈسکا الیکشن کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں، یہ کون سا نیشنل معاملہ تھا، یہ تو ایک حلقے کا معاملہ تھا، اور دو کینڈیڈیٹس کا آپس میں معاملہ تھا، اس پر کیا کرنا تھا اس پر بھی اپنا رد عمل دے دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو استعفیٰ مانگا گیا ہے الیکشن کمیشن سے، جو استعفیٰ مانگا گیا ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور الیکشن کمیشن کو پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا، اور آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، اور جب آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ چلاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا یا آپ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں بطور وکیل، میں پریشان ہوتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ جو لاہور بار کے نیب صدر ہیں کینٹ کچہری کے، ان کی جعلی ڈگری نکلی ہے، لاہور ٹیکس بار کے صدر کی ڈگری جعلی نکلی ہے۔ یہ حالات ہیں ہماری لیڈرشپ کے، اور جو ان کو آئین بھی بڑا یاد آتا ہے جب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو، قانون بھی بڑا یاد آتا ہے، اور جب تک یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انفلوئنس سے یا ان کے جو شکنجے سے بار کونسلز اپنے آپ کو آزاد نہیں کروائیں گی، یا اسی طریقے سے دنگا فساد بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کا پرپس کیا ہے، وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ سٹرائک بھی کرتے رہیں گے، وہ مختلف مسائل پر لڑائی جھگڑا بھی کرتے رہیں گے، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور جو جو کنسیپٹ آف پروفیشن تھا، جو قائد اعظم کا تھا، جو بڑے لوگوں کا تھا، وہ ختم ہوتا جائے گا اگر اس کے اوپر ہمارے بڑوں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔
دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معاملہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. آپ کو یاد ہے ایک وقت تھا کہ ایاز صادق نے بدبختی کی اور اس میں انہوں نے جو بغاوت کی اور غداری کی، اور پاکستان جو ایک جنگ جیت چکا تھا، پاکستان نے جس طریقے سے نہ صرف بھارت کے پائلٹ کو گرایا، اس کے جہاز کو گرایا، بلکہ پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان اپنے اس جو بھی آپریشن کیا جانا تھا یا جو بھی ایک طرح کا حملہ تھا انڈیا کا، اس کو نہ صرف ناکام کیے بلکہ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اس پر ایاز صادق کا جو بیان آیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ مودی کا بیانیہ، کیونکہ نواز شریف کا وہ بیانیہ تھا، انہوں نے وہ بیان کر دیا. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جوید لطیف کو. جوید لطیف وہ شخص ہے جس کے خلاف 10 مقدمے صرف اینٹی کرپشن کے ہیں، نیب کی 2 انکوائریز الگ ہیں، اور یہ اس وقت جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں. شہباز شریف کے بعد ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا، اور یہ وہ موصوف ہیں جو ڈسکا الیکشن میں فائرنگ اور وہاں پر قتل عام ہوتا رہا، اس میں رانا ثناءاللہ کے بعد جو دوسرا شخص تھا وہ یہ جوید لطیف تھا. اب جوید لطیف نے جو بات کی، جس طریقے سے کہا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم تو پھر کچھ اور کریں گے، اور پھر سکوٹر ڈھاکہ کی باتیں کرنا، مشرقی پاکستان کی باتیں کرنا، جس پر پوری قوم بڑی تکلیف میں تھی کہ یہ لوگ صرف اور صرف مریم نواز اور نواز شریف کی کرپشن بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ یہ ملک سے غداری اور بغاوت کا اعلان کر دیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپس میں لڑوائیں، یا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکسائیں کہ آپ کی تو جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کا جو معاملہ ہے وہ تو دیکھیں اس کی حد تک تو معاملہ ویسے ہی رہا، باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے تو غداری کا کوئی اس پر جو ہے وہ نہ ان سے کچھ آپ نے لیا، نہ آپ نے ان کے خلاف کارروائی کی. اگر پاکستان مسلم لیگ نون اتنی خیر خواہ ہے بے نظیر بھٹو کی، تو انہی کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب بے نظیر بھٹو قتل کیس میں 2 ملزمان کے وکیل ہیں، اور یہی تو ان کی لڑائی کی اصل وجہ بنی. اب یہ ان کو اکساتے ہیں کہ بھئی آپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ کیوں لگایا، آپ تو پاکستان کی بربادی کا نعرہ لگاتے، پاکستان کی تباہی کا نعرہ لگاتے، اور ساتھ یہ میسج دیا کہ ہم ایسا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم بلکہ وہ کریں گے جیسے بنگلہ دیش نے کیا، اور ہم اس طرف جائیں گے. اب اس حد تک ان لوگوں کی ذہنیت ہے، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ پوری قوم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، پوری قوم کا یہ مطالبہ تھا، اور بالآخر پوری قوم کی کوشش سے آج یہ معاملہ پورا ہوا، اور جو لیگی غدار ہیں جوید لطیف، ان کے خلاف غداری کا، بغاوت کا مقدمہ آج درج کیا گیا ہے. یہ ٹاؤن شپ تھانے میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. شہری ہے جمیل سلیم، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 120، دفعہ 120 بی، دفعہ 153، 152 اے، دفعہ 500 اور دفعہ 505 1، دفعہ 506 بی، اور اس میں ساتھ جو معاملہ ہے دوسری طرف جو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت بھی دفعات لگائی گئی ہیں. اس میں غداری، بغاوت اور اشتعال انگیزی اور دھمکیاں اور خوف و ہراس پھیلانا اور ملک میں جو ہے وہ امن کو نقصان پہنچانا، یہ ساری دفعات شامل ہوئی ہیں جوید لطیف کے خلاف. یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں جو کنٹینٹ آف ایف آئی آر ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس میں کہا گیا ہے کہ جوید لطیف نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کے درمیان نفرت کا بیج بویا، اور دونوں جماعتوں کے کارکنان کو اشتہار دلایا تاکہ وہ آپس میں لڑیں اور فسادات کے ذریعے ملک کے حالات کی خرابی کا باعث بنے. کیونکہ بیسیکلی جوید لطیف نے تانا دیا تھا، طنز کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور وہ ایک لڑائی کریٹ کرنا چاہتے تھے. ساتھ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نے اپنے بیان سے عوام میں خوف و ہراس پھیلایا ہے. ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ رکن قومی اسمبلی نے ٹی وی پر بیٹھ کر ملکی سلامتی اور ریاستی اداروں کے خلاف بیان دے کر فوجداری، ملکی اور آئینی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. میاں جوید لطیف نے حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کر کے مجرمانہ فعل کا ارتکاب کیا ہے. ان کے خلاف ان دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. ساتھ ہی عدالت جو ایف آئی آر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ ملزم ان ساری چیزوں میں ملوث تھا اور ملزم ان سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اب ملزم کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. یہ مقدمہ درج ہو گیا ہے. بڑی ہی تگڑی قسم کی دفعات اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور اس کے بعد یہ چاہے اپنے آپ کو چیئرمین بناتے پھریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اور یہ ان کے جو جاری کریں جو خواجہ آصف کے جو پروڈکشن آرڈرز
یہ بطور چیئرمین PAC جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہونے کے ناطے ان کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کرتے رہے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ یہی جوید لطیف ایک درخواست لے کر گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب میں نے آرڈر کیا ہے, سیکرٹری قومی اسمبلی میری بات مان نہیں رہے اور پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری کر رہے خواجہ آصف کے, جس پر عدالت نے ان کی پہلے تو کلاس لگائی, پھر معاملہ پینڈنگ ہوا اور اب ان کا وکیل پیش نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے بھاگ چکا ہے. یہ وہ جوید لطیف ہیں جن کے اپنے خلاف اب مقدمہ درج ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اب SHO کو بلائے گا ٹاؤن شپ تھانے کو کہ گستاخی کیوں کی ہے, یا CCPO لاہور کو طلب کرے گا. لیکن CCPO لاہور نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے اور بڑی جو کارروائی ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی CCPO آفس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور بہت جلد ملزم کو گرفتار کیا جائے گا. اور جب ملزم اس کیس میں گرفتار ہوگا تو اتنے جلدی جتنی دفعات لگ چکی ہیں اور جو نان بیلیبل اوفینسز ہیں اتنی جلدی ان کی ضمانت بھی نہیں ہونی, اور پھر ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے اتنے مقدمات ہیں. اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.